أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچے اور بچیاں، آج جو بات بیان کرنی ہے وہ ہے صبر کی فضیلت اور عظمت اور اس کا انجام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے، فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور اسی پر باقی رکھا، اور خاتمہ بھی ہدایت پر ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا، اسلام ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ملا۔ اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو بات بیان کرنی ہے وہ ہے صبر۔ صبر اعلیٰ ایمان ہے، کیونکہ صبر اور شکر سے ایک آدمی صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو تو اس کے اندر ایمان کی لذتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے صبر کا راستہ تمام انبیاء کرام نے اس پر چل کے دکھایا اور اس کو اختیار کیا ہے، اور مومنین اور صالحین اور اس کے سچے بندے ہمیشہ صبر کرتے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ، کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے شیطان نے تکلیف دے رکھی ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، کہ اس ٹھنڈے پانی میں اپنے پیر کو ڈالو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِّنَّا، اور ہم نے ان کے اہل و عیال اور ان کے جو کچھ بھی ان کے ساتھ جیسے پہلے تھا ویسے ہم نے دوبارہ دے دیا اپنی رحمت سے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل مند والوں کے لیے۔ تو ایوب علیہ السلام کی زندگی مصیبتوں میں گزری، سوائے دل اور زبان کے ساری چیزیں سڑ گئی تھیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 18 سال تک آپ آزمائش میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا عزم و استقلال دیا کہ 18 سال تک پورا بدن سڑ چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے لو لگاتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں، مدد اللہ سے مانگتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کے بیوی کے، صرف بیوی آپ کے ساتھ تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر
پھر اپنے فضل و کرم سے آپ کو شفا دی، اور جو آل و اولاد مال و دولت ختم ہو گئی تھی اسے دوبارہ اللہ رب العالمین نے دیا۔ تو جب بھی صبر کی بات آتی ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ آپ نے مشکل دور کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا جو مرحلہ دیکھا ہے وہ دیگر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اٹھا لے، تو مجھے موت دے دے، تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، لیکن ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ تو مجھے شفا دے، اور کب تک کہے، 18 سال تک۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین اپنے سچے بندوں کو کتنے بھی وقت آزما سکتا ہے، اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ کوئی آدمی اگر دعا مانگے تو ایسا نہیں ہے ابھی دعا مانگا ابھی قبول ہو گئی، دعا قبول ہونے میں 18 سال لگ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی حکمت و مرضی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن تک کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے نسل میں ایک ایسے کتاب نازل فرما اور ایسا نبی نازل کر دے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہو۔ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ 5000 سال کے بعد۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں محمد بن عبداللہ جیسا نبی و رسول آیا۔ تو دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے آج دعا مانگا تو آج ہی قبول ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ کب قبول ہونا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمارا کام ہے دعا مانگتے رہنا، سچے دل سے، خوش دلی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے۔ تو یہ ایوب علیہ السلام کی زندگی تھی، اور فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے ایمان والو تم نماز، صبر سے، نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی مشکلات میں صبر کرو اور اللہ کو یاد کرو، تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، اور تمہاری مشکلات آسان کرے گا اور اس سے اچھا بدلہ دے گا۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ دے گا، بغیر حساب کے، یعنی بے شمار بدلہ دے گا۔ یا یہ کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یا یہ کہ اتنا بدلہ دے گا کہ جتنا وہ خود گمان میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے روزہ کو کہا گیا ہے کہ وہ سب سے بڑا صبر کا ذریعہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر مومن بندہ صبر کرتا ہے، بلکہ حلال چیزوں کو بھی اللہ کے فرمان کے مطابق کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک پانی پینا چھوڑ دیتا ہے، ملاقات اپنے بیوی سے کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور دیگر چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ زبان اور دل کو بھی لگام لگاتا ہے کہ کہیں ان سے بھی بری باتیں نہ نکل جائے۔ تو یہ کیوں صبر کرتا ہے؟ یہی ادا اللہ کو پسند آتی ہے۔ اسی لیے روزے کا بھی ثواب اللہ نے کیا رکھا ہے؟ بغیر حساب۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ روزے دار کو کتنی فضیلت اور کتنی عظمت ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے، اس سے کتنا اجر دینا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جب ان کے پاس کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ أُولَٰئِکَ عَلَیہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو سب مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ پہلا فائدہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ وَرَحْمَةٌ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور تیسرا فائدہ یہ کہ یہی لوگ ہدایت پر رہتے ہیں۔
یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ صبر پر ہدایت دینے کا کیا مطلب ہے؟ صبر پر ہدایت دینے کا مطلب ہے کہ عام طور سے آدمی مصیبت کے اندر پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دین سے سودا کر لیتا ہے، کبھی ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جو دین اور ایمان کے خلاف ہو، کبھی اللہ کو ہی برا بھلا کہنے لگتا ہے، کبھی کسی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کے اوپر اپنی طرف سے رحمت بھیجتا ہے، مغفرت بھیجتا ہے اور ان کو ہدایت پر رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس مصیبت کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے، یا یہ کہ اس کا پیر ڈگمگا جائے، یا یہ کہ وہ آزمائش اس کے لیے مشکل ہو جائے اور ایمان کے باب میں وہ کچھ غلطیاں کر بیٹھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا صبر کرنے والوں کے لیے 3 فائدے ہیں، اللہ کی مغفرت ہے، اس کی رحمت ہے اور ہدایت، یہ 3 چیزیں ملتی ہیں جو صبر کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر صبر کریں تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ برا نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے ساری مصیبتیں جو ہیں وہ آزمائش میں رکھی ہیں، اور اگر صبر کر لے تو اس پر ثواب دیتا ہے، اجر و ثواب دیتا ہے۔ کہ کوئی بھی مسلم مومن مرد یا عورت ہو، کوئی پریشانی پہنچتی ہو، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا آپ جب بھی کسی بھی طرح کی پریشانی سے دوچار ہو تو اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، اے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ تو مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما، یہ دعا کریں۔ دیکھو فلسطینی لوگ آج بھی غزہ میں جو لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، گھر بار شہید ہو گیا، گھر کا صرف ایک فرد باقی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اے اللہ تو راضی ہو جا، تو نے یہ مصیبت دی ہے، تو راضی ہو جا، اس کی شہادت کو تو قبول فرما لے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر آدمی مصیبت کے وقت ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، عام طور سے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہ اپنے دماغ کا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جو مصائب و مشکلات کو، موت کو اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کا دامن اور ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، وہ خوش ہیں اس پر بھی۔ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنی مصیبتوں سے دوچار کیا، بس اس کا نعم البدل عطا فرما اور یہ مصیبتیں قبول فرما۔ ان کی اس حیرت انگیز تاثرات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے دوسرے لوگ اسلام کے بارے میں پڑھنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا بات ہے، گھر بار لٹنے کے بعد بھی، گھر بار ختم ہونے کے بعد، آل اولاد ختم ہونے کے بعد بھی یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں اور راضی ہیں، اور کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن کے شکار نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی انہیں ایسے ہی نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ آدمی جو لوگوں کے بیچ رہتا ہے، مصیبتوں کو سہتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے بمقابل اس آدمی کے جو لوگوں سے دور ہے اور لوگوں کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بھی دور ہے۔ تو لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی کام کرتا ہو جو پبلک سے ریلیٹڈ ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو، پڑھائی ہو، لکھائی ہو، یا آفس کا کام ہو، یا جہاں کہیں بھی اس کے دوست یار یا کاروباری ملتے ہیں اور ان کے پریشانیوں پر، ان کے غلط باتوں پر، ان کے ہیلے اور ان کی مکاریوں پر، ان کی سازشوں پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازتا ہے، اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے
اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ صحیحین میں آیا ہے وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءِ خَيْرٍ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ صبر سے زیادہ کوئی اور عظیم چیز نہیں ہے کہ جس کے بدلے کوئی اور چیز دی جائے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس پر لگا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، کتنی مشکلات کو آپ نے سامنا کیا ہے، باپ کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، پھر یہ ہوا کہ بادشاہ وقت سے بھی ٹکرا گئے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا اور کہا اے اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ تو ہی کافی ہو جائے، تو ہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا ان ساری آزمائشوں کے بعد، بیٹے کو بھی قربان کر دیا، تو اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صبر کے سارے درجات آپ نے پار کر لیے ہیں، اب آپ کو اللہ نے اپنا جگری دوست بنا لیا ہے۔ یہی نہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے آپ راہ ہدایت ہیں، مشعل راہ ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم دیا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجیے۔ یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں تو بغیر ابراہیم علیہ السلام کے نام لیے وہ نماز پوری نہیں ہوتی، درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے، اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر نماز میں یعنی نماز کا ایک جز بن گیا، تو یہ صبر کے عظیم مراتب میں سے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، آپ نے صبر کے وہ عظیم پہاڑ دیکھے، پھر آزمائش سے دو چار ہوئے لیکن اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ رب العالمین نے بھی انہیں مصیبت سے نجات دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا کہ کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، لیکن جب بادشاہ کے ساتھ وزیر بنے تو پھر تب بھی انہوں نے اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جگرا، یہ طاقت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ صبر کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ کوئی مار دے تو آپ خاموش رہیں، نہیں، صبر کا مطلب یہی ہے کہ آپ رشتوں کو ٹوٹنے نہ دیں، آپ اپنے اندر اختلاف نہ ہونے دیں۔ ہمارا اور آپ کا نہ جانے کتنے رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، آگ کا گولا ہے، پیار محبت نہیں ہے، الفت کا خاتمہ ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارا حساب کتاب دنیا میں پورا ہو جائے؟ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے چھوڑے گا۔ آپ یہاں دنیا میں آسانی کریں گے، اللہ آخرت میں آسانی کرے گا۔ ہماری اور آپ کی لڑائیاں نہ جانے کتنی کوٹ کچہری میں پڑی ہوئی ہیں، اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی میں نے معاف کیا، وقت بچ سکتا ہے، پیسہ بچ سکتا ہے، ٹائم بچ سکتا ہے، انرجی بچ سکتی ہے، لیکن نہیں، جیسی لڑائی سامنے والا کرتا ہے اس سے بڑھ کے ہم کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے۔ ابھی راستے پر سڑکوں پہ چلتے ہوئے اگر اللہ نے ہمیں کار سے نوازا ہے، کوئی ٹھوک کے چلا جائے، زیادہ دے دیا تو بھائی پیسہ دے لے کے برابر کرو، لیکن اس پہ گالی دینا، گلوچ کرنا، سختی کرنا، یا یہ کہ اس کو مارنا، پیٹنا، دھمکانا، یہ غلط بات ہے۔ جب آپ یہاں پر نرمی نہیں اختیار کر سکتے تو یہ امید کیسے ہے کہ رب العالمین آپ کے ساتھ نرمی اختیار کرے؟ آپ کسی کی تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے تو یہ آپ امید کیسے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ آسانی فرمائے؟ یہاں پر اور ہم لوگوں کا بھی مسئلہ کیسا ہے کہ چھوٹے آدمی کو دیکھتے ہیں تو ذرا زیادہ غراتے ہیں،
زیادہ دھمکاتے ہیں، لیکن وہی اگر اپنے لیول کا ہو جائے تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں نا کہ جہاں ہم غصہ نکال سکتے ہیں، 10 آدمی جمع ہو سکتے ہیں، ہاں تو وہاں پہ ہمیں شیطان اور زیادہ ورگلاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں صبر کرنا سیکھنا چاہیے، معمولی سی بات پر، معمولی سی لڑائی پر، جھگڑے پر، اور نہ جانے کتنے امور پر ہیں کہ جس سے ہم اپنی انرجی ختم کرتے ہیں، اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر صبر کا عزم پیدا کر لیں، صبر کا مادہ پیدا کر لیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین کئی کاموں میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ جب کوئی کہتا ہے صبر کرو تو صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مراتب ہوتے ہیں۔ ایک تو صبر ہوتا ہے عام طور سے عام پریشانیوں پر، ایک صبر ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے اس سے رک جائیں، یہ ہے صبر۔ شراب حرام کیا ہے، زنا حرام کیا ہے، چوری حرام کیا ہے، تو آپ اس سے رک جائیں، تو یہ گناہوں پر صبر ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو یہ آپ اپنے نیند کے ساتھ کس طریقے سے مصابرت کرتے ہیں، کیسے چھوڑ کے مسجد آتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو لہذا صبر کے بھی 4 مراتب ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آزمائش پر، قضاء و قدر پر۔ ہمارا بچہ فوت ہو گیا، ماں باپ فوت ہو گئے، بیوی فوت ہو گئی، گھر والی فوت ہو گئے، یا دیگر رشتہ دار فوت ہو گئے، تو یہ کیوں ہے؟ صبر کریں۔ اللہ رب العالمین نے جتنی زندگی آپ کے ساتھ لکھا تھا وہ تھے، اب پورا ہو گیا ان کا وقت، اللہ نے اٹھا لیا۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اور مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اگر تم صبر کرو اور ایک دوسرے کے صبر کی تلقین کرو اور آپس میں مل جل کے رہو، اللہ سے ڈرو، تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ صبر کرو اور ایک دوسرے سے مل جل کرو۔ اسی لیے سورہ عصر میں صبر بھی اس میں ایک سبق ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے صبر کی تلقین کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جتنی تکلیف مجھے اللہ کے راستے میں دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور اسی لیے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ ایسے ہی صبر کریں جیسے کہ آپ سے پہلے رسولوں نے صبر کیا، وہ اولو العزم میں سے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی وضاحت ہوگی کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، فیضن ہوا بھی ابی بکر و عمر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گھر سے باہر ہیں۔ فقال اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، کہ کیا بات ہے کہ اس وقت تم اپنے گھر سے باہر نکلے ہو؟ قالا، تو ان دونوں نے کہا الجوع، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، پیٹ خالی ہے۔ اور قال وانا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما، کہ مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے جسے تم نے، یعنی میں بھی بھوکا ہوں۔ اب کتنے دن سے؟ 3 دن سے زیادہ ہو گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا، تو فقال هذا اول اکلہ ابوک من 3 ایام، کہ یہ روٹی کا ٹکڑا آج 3 دن کے بعد میرے پیٹ میں جا رہا ہے، 3 دن کے بعد۔ تو کیوں بھوکے تھے؟ اپنی امت کے لیے پریشان تھے، دین پھیلانے کے لیے پریشان تھے کہ صحابہ اکرام کی کس طرح سے حفاظت کی جائے، دین کا کس طریقے سے تبلیغ کیا جائے۔ اور فرمایا، اسی لیے لقمان علیہ السلام نے کئی بار
لقمان علیہ السلام نے اپنے بھی بیٹے کو جب نصیحت کی تو اس میں ایک بات یہی تھی صبر کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹے نماز کی پابندی کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرنا جو مصیبتیں تم پر آئے گی، ان ذالک لمن عزم الامور، ان ذالک من عزم الامور، اور یقیناً یہ بہت عزم کے معاملات میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مصیبت مشقت کے یہی وقت نہیں آئے، کئی بار آئے، 20 سے زائد بار آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، 20 سے زائد بار۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں 3 مہینے تک آپ اور آپ کے صحابہ کرام بھوکے تھے۔ کتنے مہینے تک؟ 3 مہینے تک۔ غزوہ تبوک میں 50 دن تک بھوکے تھے، 50 دن تک۔ گرمی کی مشقت تھی، کی کمی تھی، لیکن آپ برابر دین پر جمے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ساعۃ العسرہ کہا ہے، مشقت کا دور۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا؟ خلاصہ کلام کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں اور صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم دوسروں کو معاف کریں۔ بس